حسین کی طرف جب تیر آیا، حسین کے غلام آگے بڑھے، حضرت ظہیر آگے بڑھے، حسین کی عظمت پہ قربان ہو گئے۔ مسلم ابن اوسجہ میدان کربلا میں اترے، اے ظالم یزیدیو، ابھی حسین کے غلام زندہ ہیں، ابھی حسین کے ماننے والے زندہ ہیں، ابھی حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں، ابھی حسین کے دوست زندہ ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ نے اپنی تلوار کو میدان کربلا میں لہرایا، یزیدیوں کی پشتوں کی پشتیں پلٹ دیں۔ امام حسین نے دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ کے اوپر ظالموں نے وار کر دیا ہے، مسلم ابن اوسجہ شہید ہو گئے ہیں۔ امام حسین اپنے دوست کو اٹھا کر کے لائے، فرمایا اہل بیت مصطفیٰ تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ علی اکبر بولے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا تم حق پر ہو، تم علی کی اولاد ہو، نبی کے نواسے ہو۔ امام حسین میدان کربلا میں مسلم ابن اوسجہ کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کی روح نکلنے والی تھی، کہا میرے آقا حسین آپ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا ہاں میرے دوست میں تجھ سے راضی ہوں۔ کہا میرے آقا میرا ایک دوست میدان کربلا میں ہے، ذرا میرے دوست کو بلا دیجئے۔ مسلم ابن اوسجہ کے دوست کو بلایا گیا۔ مسلم ابن اوسجہ نے اپنے دوست سے کہا میرے دوست تم جانتے ہو میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم ابن اوسجہ کے دوست نے کہا میری سمجھ میں آپ کی بات آ گئی ہے، میں آپ کا بڑا قریبی دوست ہوں، میں آپ کی بات سے سمجھ گیا ہوں۔ آپ کا ایک بچہ میدان کربلا میں ہے، آپ کی بیوی میدان کربلا میں ہے، میں ان دونوں کا خیال رکھوں گا۔ مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں غلط، تم نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا، تم نے میری بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ مجھے نہ اپنی بیوی یاد آ رہی ہے، مجھے نہ اپنا بچہ یاد آ رہا ہے۔ تو کہا تو پھر کیا یاد آ رہا ہے؟ کہا میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے میں نے حسین کی عظمت پہ اپنی جان دی ہے، ایسے ہی تم بھی حسین کی عظمت پہ اپنی جان دے دینا۔ یزیدیوں کے پاس جا کر کے یہ بتا دینا کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، اور مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں۔ ارے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو بند کیا، دیکھا ایک 8-9 سال کا بچہ میدان کربلا میں چھوٹی سی تلوار لے کر کے بھاگ رہا تھا۔ حسین نے فرمایا یہ کس کا بچہ ہے جو میدان کربلا میں بھاگ رہا ہے، اسے روکو۔ وہیں سے فطرت نے آواز دی حسین ایک 8-9 سال کا بچہ بھاگ رہا ہے، تم اسے بچانے کی آواز دے رہے ہو، لیکن کل جب تمہاری سکینہ کو تھپڑ مارے جائیں گے حسین تو کوئی بچانے کی آواز دینے والا نہیں ہوگا۔ حسین نے اس بچے کو بلایا، فرمایا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے آقا حسین کی عظمت پہ جان دینے جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے کہاں جا رہا ہے؟ بولا میدان کربلا میں جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے جا رہا ہے؟ بولا حسین کی عظمت پہ جان دینے جا رہا ہوں۔ کہا کس نے تجھے بھیجا ہے؟ کہا میری ماں نے مجھے سجا کر بھیجا ہے۔ کہا بیٹا تو کس کا لال ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میرے آقا بتا دوں میں کس کا لال ہوں؟ حسین فرماتے ہیں ہاں میرے بیٹا بتا دے تو کس کا لال ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے اے میرے آقا حسین یہ جس مسلم کی گردن آپ کے زانو پہ پڑی ہوئی ہے میں اس مسلم کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کی روح مجھ سے پکار کر کہہ رہی ہے اے بیٹا جب باپ نہیں رہا تو بیٹا رہ کر کیا کرے گا؟ ارے جا محمد اور آل محمد پہ قربان ہو جا۔ بچہ میدان کربلا میں آیا، جیسے ہی وہ بچہ میدان کربلا میں پہنچا عمر ابن سعد نے کہا ارے بچے تو بہت چھوٹا ہے، اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ ارے جا خیمے میں آرام کر، تیری عمر ابھی دودھ پینے کی ہے، تیری عمر ابھی خیمے میں جا کر کے ماں کی باہوں میں سونے کی ہے، ارے تیری عمر بہت کم ہے، تو جا اور اپنے خیمے میں جا کر کے آرام کر۔ تو تلواروں کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا، تو نیزوں کو دیکھ کر کے سہم جائے گا، تیرے اندر اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ارے میں علی کے در کا غلام ہوں، میں حسین کا وفادار سپاہی ہوں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن حسین کی عظمت پہ تمہارے تیر پہنچنے نہیں دوں گا، میں اپنا سر تو دے سکتا ہوں مگر حسین تک تمہاری تلواریں جانے نہیں دوں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے ارے تجھے علی کی بہادری کا اندازہ نہیں ہے، تجھے علی کی شجاعت کا اندازہ نہیں ہے۔ اے عمر ابن سعد ہمارے بچپنے کو مت دیکھ، ہماری کم سنی کو مت دیکھ، ہماری کم عمری کو مت دیکھ، ہماری کم سنی کو مت دیکھ، اگر دیکھنا ہے تو ہمارے جذبے کو دیکھ، دیکھنا ہے تو ہمارے شوق شہادت کو دیکھ، دیکھنا ہے تو ہمارے انداز جہاد
جہاد کو دیکھ, دیکھنا ہے تو ہماری شجاعت کو دیکھ. وہ بچہ میدان کربلا میں ان ظالم یزیدیوں سے یہی کہہ رہا تھا, اے ظالم یزیدیوں, جو جان مانگو گے تو جان دیں گے, جو مال مانگو گے تو مال دیں گے, جو جان مانگو گے تو جان دیں گے, جو مال مانگو گے تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال. اے ہے بابا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. میدان کربلا کو آپ دیکھیے, ہر ظلم میدان کربلا میں ملے گا, مستقبل کا ظلم بھی میدان کربلا میں ملے گا, حال کا ظلم بھی میدان کربلا میں ملے گا, ماضی کا ظلم بھی میدان کربلا میں ملے گا, فرعونی تیبر بھی کربلا میں ملے گا, نمرودی تیبر بھی کربلا میں ملے گا, امیہ کا تیبر کفر بھی کربلا کے میدان میں ملے گا, ابو جہلی تیبر بھی کربلا میں ملے گا, ابو لہبی تیبر بھی کربلا میں ملے گا, امیہ کا تیبر کفر بھی کربلا کے میدان میں ملے گا. مگر جہاں یہ سارے کفر و شرک کے سارے تیبر مل رہے ہیں, وہیں صبر و رضا کا بھی ہر تیبر تمہیں کربلا کے میدان میں ملے گا. ایوب علیہ السلام کا صبر بھی کربلا میں ملے گا, یعقوب کی شجاعت بھی میدان کربلا میں ملے گی, حضرت یوسف کا حسن بھی میدان کربلا میں ملے گا, حضرت اسحاق کی رضا بھی کربلا کے میدان میں ملے گی, حضرت ابراہیم کی خلت بھی میدان کربلا میں ملے گی, حضرت اسماعیل کی قربانی بھی میدان کربلا میں ملے گی, حضرت موسیٰ کا جلال بھی کربلا کے میدان میں ملے گا, حضرت سلیمان کی بادشاہت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی, حضرت داؤد کی خلافت بھی میدان کربلا میں ملے گی, حضرت ہارون کی فصاحت و بلاغت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی, حضرت عیسیٰ کا جمال بھی کربلا کے میدان میں ملے گا, میرے آقا کی عظمت بھی میدان کربلا میں ملے گی, صدیق کی صداقت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی, فاروق کی عدالت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی, عثمان کی سخاوت بھی کربلا کے میدان میں ملے گی, علی کی شجاعت بھی میدان کربلا میں ملے گی. سب کو سمیٹ دو تو تاریخ کربلا صبر و رضا کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے, سب کو سمیٹ دو تو حسین بن کر تاریخ کربلا صبر و رضا کے میدان میں جگمگانے لگتی ہے. علی کو